رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کی التماس تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، تمام شہدائے ملت اور فرش ادا بچھانے والے خانوادے کے مرحومین، سید نفیس الحسن رضوی، سید حشمت حسین زیدی، سید شریف فاطمہ، سیدہ انیس فاطمہ، سیدہ کنیز فاطمہ، سیدہ شفیق بانو، ببر علی جعفری، مدینہ خاتون، تحبر علی جعفری، مشکورہ خاتون، شوکت عباس، ریحانہ عباس، نظر فاطمہ، زہرا جمال عابدی، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام ارواح مومنین و مومنات کو بھی یاد فرماتے ہوئے خاص طور سے علامہ سید ابن حسن رضوی جارچوی علی اللہ مقامہ کو یاد فرماتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات پڑھ لیں محمد. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو خدا سمیع بھی ہے اور خدا بصیر بھی، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں نے سمجھایا کہ خدا سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، فرش ادائے امام سید سجاد پر حاضر خدمت ہے اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ عصمت، بارگاہ لطف و کرم ہے. ہمیں چاہے پڑھنا آتا ہو کہ پڑھنا نہ آتا ہو، مگر وہ پھر بھی مایوس نہیں کرتے.
بلکہ یوں سمجھ دیجئے کہ ٹوٹے ہوئے الفاظ پیش کر دینا خطابت نہیں ہے، خدمت ہے، اور جب خدمت ہو تو خدمت قبول ہو جاتی ہے، خطابت پر خطابت کے منصب کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے۔ تو میں تو خدمت کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں کہ شاید میرا نام مولا کے خادموں میں لکھ دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت مقدس نے عنوان ہے نہج الحیات از نگاہ امام سجاد۔ روز پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 72 کا مطلب ہے ایک آیت بعد میں اور ہے اور سورہ مکمل ہو جائے گا، سورہ احزاب۔ عنوان کے تحت کل بات وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے جیسے خدا سے ربط قائم کرنے کے لیے دو راستے بتائے، ایک راستے کا نام دعا رکھا، ایک راستے کا نام مناجات رکھا۔ دعا اور مناجات میں کوئی فرق نہیں ہے اردو کے اعتبار سے، دونوں کا مطلب مانگنا ہے، بس عربی اعتبار سے یہ فرق ہے کہ مناجات کہتے ہیں سرگوشی میں بات کرنے کو، اور دعا کہتے ہیں سب کے سامنے بات کرنے کو۔ امام نے سکھایا کہ اگر خدائی کے بیچ میں ہو تو خدا سے کیسے بات کرو، اور خودی کے درمیان ہو تو خدا سے کلام کیسے کرو۔ تو دعا بھی سکھائی ہے اور مناجات بھی سکھائی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دعا کی تعداد زیادہ ہے، مناجات کی تعداد کم ہے۔ مناجات ہیں 15 اور دعائیں ہیں 52 اختلاف کے ساتھ، 52 دعائیں ہیں مولا کی صحیفہ کاملہ میں، اور مناجات ہیں 15۔ مولا کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جو 15 مناجات بتا سکتا ہے وہ 52 بھی بتا سکتا ہے، اور جو 52 دعاؤں میں بات کو پھیلا سکتا ہے وہ 15 دعاؤں میں بات سمیٹ بھی سکتا ہے۔ تو شاید اس کو میں یوں کہوں کہ قبلہ ایک ماں ہے اور ماں کے بچے ہیں۔ ماں کے سامنے دو طرح کے کھانے ہیں، ایک نرم ہے ایک سخت ہے، تو ماں دونوں غذائیں الگ انداز سے کھلاتی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، ماں دیکھتی ہے کہ بچہ برداشت کر سکتا ہے مرچوں کو، بچہ برداشت کر سکتا ہے کھانے کی گرمی کو، بچہ آیا چبا سکتا ہے کھانے کی سخت لقمے کو، تو ماں ویسے وقفہ رکھتے ہوئے بچے کو کھانا کھلاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 15 مناجات 52 دعاؤں کے بیچ میں آ رہی ہیں۔ جیسے امام نے ایک لقمہ دیا چاول کا شکل دعا میں، پھر لقمہ دیا نان جو کا شکل مناجات میں، اس لیے کہ سب کے سامنے دعا مانگنا آسان۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب کے سامنے دعا مانگنا آسان ہے، اکیلے آسان نہیں مانگنا۔ کیوں؟ کہ تنہائی میں انسان شاید خدا کے قریب جانے کے بجائے شیطان کے قریب چلا جائے۔ بہت غور کیجئے گا، خلوت کا مسئلہ اور ہے، جلوت کا مسئلہ اور ہے۔ سب کے سامنے شاید کوئی انسان مجھ جیسا گناہ کرتے ہوئے خیال کرے کہ لوگ کیا کہیں، مگر تنہائی میں جب دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ تنہائی میں انسان یاد خدا قائم کر لے۔ سب کے سامنے دعا مانگنا آسان ہے، اللہ اکبر۔ اور آئیے اسی اعتبار سے امام علیہ السلام نے تیسرا مرحلہ اور رکھا، ایک مناجات، ایک دعا، اور جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں
کہ دعاؤں کے درمیان میں مناجات آتی رہی، لیکن امام علیہ السلام نے انسان کے وجود کو ایک موضوع بنایا، اور شاید چوتھے امام سے پہلے کسی نے اس طریقے سے اس عنوان کو موضوع بنایا نہیں تھا۔ یہ مت سمجھیے کہ باقی معصومین نے یہ کام نہیں کیا، لیکن ہر زمانے کے اپنے اپنے اعتبارات مختلف تھے۔ چوتھے امام کو یہ کام کرنے کا موقع کیسے ملا؟ بہت غور کیجئے، پھر میں ذرا اشارہ کرتا ہوں کہ ایک اموی اور ایک عباسی اور دیگر مسائل تمام اس کے درمیان امام نے محسوس کیا کہ انسان کو اس کی اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم ہو پا رہی ہے۔ امام نے انسان کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کے لیے حقوق ایک موضوع بنا دیا، اور حقوق جمع حق کی، اور جس میں سارے حقوق جمع ہوئے اس کا نام رکھا گیا رسالت الحقوق۔ خریدیں، گھر میں رکھیں، کتاب کا نام ہے آئینہ حقوق، اردو ترجمے کے ساتھ۔ کتاب کا نام ہے آئینہ حقوق، یعنی چوتھے امام نے جو رسالت الحقوق بیان کیے اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ قرآن کا پڑھیے اپنے مقام پر، ترجمہ حدیث کا پڑھیں اپنے مقام پر، اس کا ترجمہ پڑھیں اپنے مقام پر، واقعاً سمجھ میں آتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے، یہ چہرہ خدا نے بنایا ہے، پیشانی کا سائز کیا ہے، دیکھیے، غور کیجیے، میری اور آپ کی ان بھووں پر بالوں کا معیار کیا ہے؟ کیوں بنائے گئے؟ خالی خوبصورتی کے لیے؟ خدا نے کیوں بنائے آنکھوں کے ساتھ یہ دو پردے؟ خدا نے کیوں بنائے کانوں کے ساتھ یہ خیمے؟ کل ہماری بحث کان پہ آ چکی پوری، تو خالی آج ایک جملہ آپ کی خدمت میں کانوں کے حوالے سے، کہ یہ دونوں کان بڑے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے کانوں کی سماعت خراب کر دے تو اس پر پوری دیت واجب ہے۔ پوری دیت کا مطلب اس سے پہلے آ چکا، اشارہ کر رہا ہوں صرف، پوری دیت کا مطلب ہے 100 اونٹ۔ ایک کان کو اگر ضائع کر دیا جائے تو 50 اونٹ کی دیت ہے۔ پروردگار عالم نے زبان کی دیت کو رکھا انسان کے کامل دیت کے برابر، اور کانوں کی دیت کو رکھا انسان کے نصف کے برابر۔ ایک کان آدھا انسان، دوسرا کان آدھا انسان۔ اور کیا خدا کا نظام ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو سننے کے دو ایسے وسیلے عطا کیے کہ جو براہ راست انسان کے دل تک آواز کو پہنچاتے ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر پتھر بھی سننے لگے تو، میں نے کان کے تینوں حصے بیان کر دیے، 4 ہڈیاں بھی آ چکی، باریک سوراخ بھی آ چکے، آخر میں پانی بھی آ چکا، لیکن پتھر بھی سنتے، ہماری نہیں سنتے مگر سنتے ہیں۔ اور میں لیے چلتا ہوں آپ کو ایک ایسے پتھر کی طرف جس کو چومنے والا چوم رہا تھا، اور چومتے ہوئے اس جملے کا اقرار کر رہا تھا کہ میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر رسول خدا کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اتنی خشک شریعت نہیں ہے۔ شریعت میں ہر عمل کے پیچھے فلسفہ موجود ہے۔ شریعت نے ایسا نہیں کیا کہ پتھروں کو پوجنے والوں کو پتھروں سے ہٹا کر پتھروں کے بیچ میں لگا دیا۔
پہلے پتھر کو پوچھتے تھے، اب پتھر کو چوم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں. قبلہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، خیر اب یہ موضوع الگ سے کبھی رکھیں گے شریعت کی علتوں کے نام سے، ورنہ کتاب علامہ ہلی کی پڑھ لیجئے. کتاب کا نام ہے علل الشرائع، شریعت کی علتیں. کسی حد تک شاید انسان قانع ہو جائے. تو بات تھی کہ پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود. بولنے والے کون؟ ہی چھوڑ دیجئے، ٹوکنے والے سن لیجئے. بولنے والے کے پیچھے آ رہے تھے ٹوکنے والے، اور جو بڑوں بڑوں کو ٹوک دے وہی ہے جو پتھر کے خداؤں کو توڑ دے. وہ جب ان کے خداؤں سے نہیں ڈرتا تو ان سے کیا ڈرے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن چلیے، اس وقت تو یہ مسلمان تھے جب بات کر رہے تھے، اور ان کو دیکھ کر، ان کے الفاظ سن کر امام نے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ارشاد فرمایا، اے فرزند ضحاک، تم غلط کہتے ہو. یہ پتھر فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. ایک نارمل پتھر کی بات میں کروں تو نقصان بھی اور فائدہ بھی. یہ پتھر اٹھا کے مارے تو کیا ہوگا؟ نقصان. اور کسی سوراخ کو پر کرنے کے لیے پتھر کو اٹھا کے رکھے اندر تو کیا ہوگا؟ فائدہ. عام پتھر کی بات تو واضح ہے نا، میں خاص کی بات کر رہا ہوں. اگر امام یہ فرماتے تھے کعبے کی دیوار، اور کعبے کی دیوار میں ایک کارنر انکمپلیٹڈ ہے، اگر اس سے حجر اسود نکال دیا جائے، اگر اس سے حجر اسود نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حجر اسود کا دیوار میں لگانا پتھر کے فائدے کو بیان کر رہا ہے. مگر امام کے جملے بڑے عجیب ہیں. جب پلٹ کے پوچھا فرزند ضحاک نے کہ جناب بتائیے ابو تراب یہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ پتھر کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ ارشاد فرمایا، اگر امام اس مقام پہ اپنا نام لیتے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں، تو قسم بخدا سننے والا یہی سوچتا کہ ابو تراب نے اپنے پاس سے کر لیا ہے. اور کیسے تھے میرے مولا، جب دروازے شہر کے تھے تو شہر کا نام لیے بغیر مال نہیں بیچتے تھے. شہر کا نام لیے بغیر علم نہیں بیچتے تھے اپنا. فرمایا مجھ سے میرے حبیب نے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. میں کیا جملہ استعمال کروں؟ کبھی نہج البلاغہ میں امام کا خطبہ نکالیے رسول خدا کی تعریف کے عنوان میں، تب پتہ چلے گا زبان علی سے محمد کسے کہتے ہیں. آپ نے زبان امت سے سنا ہے محمد کا تذکرہ. کبھی امام امت سے پوچھیں کہ محمد کیا تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امام علیہ السلام مجھ سے میرے حبیب نے فرمایا. تو ذات امیر المومنین اور ذات الہی، یہ دو ذاتیں ایسی ہیں جو محمد کو اپنا حبیب کہتے ہیں، اور ان دونوں میں ایسا ربط ہے کہ گھر اس کا ہے، آنا ان کو ہے. عجیب ربط ہے. آنکھیں ان کی ہیں، دعویٰ اس کا ہے. عجیب ربط ہے. سماعت ان کی ہے، اختیار اس کا ہے. اور ایک کمال یہ ہے کہ زبان ان کی ہے، کلام اس کا ہے.
ایسا باہمی ربط آپ کو اس کے علاوہ، ارے آج بھی دیکھ لیں، آپ نے کہا یا علی مدد، تو یا علی مدد کے مقابلے پر نہیں کہا یا محمد مدد، یا علی مدد کے مقابلے پہ نہیں کہا الغوث المدد، اس لیے پہچانتے ہیں کہ علی کے نام کے مقابل پر اگر کوئی نام سوٹ کرتا ہے، صلوات پڑھ لیں محمد، اتنا کافی۔ تو مسجد حرام میں امام نے ارشاد فرمایا موصوف سے کہ جی یہ اللہ کے حبیب نے، میرے حبیب نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ خدا قیامت میں حجر اسود کو 2 ہونٹ عطا کرے گا اور 1 زبان عطا کرے گا، اور 2 ہونٹ اور 1 زبان لے کر حجر اسود قیامت میں انسانوں کے اعمال کی گواہی دے گا۔ پتھر بولتے ہیں جی، پتھر قسمت کا حال کھولتے ہیں، کبھی فیروزہ پہن کے دیکھیے، کبھی عقیق پہن کے دیکھیے، اور پتھر بولتے ہیں کبھی حجر اسود پہ کلمہ پڑھ کے دیکھیے۔ تو دادا نے تو اتنا فرمایا تھا کہ قیامت میں بولے گا پوتا دنیا میں بلوا کے چلا گیا۔ دادا نے تو اتنا ہی فرمایا تھا کہ قیامت میں بولے گا، اور پوتا ہوا کیا ہے؟ محمد حنفیہ۔ محمد حنفیہ شخصیت الگ موضوع، اور کبھی اگر خدا ہمیں توفیق عطا کرے تو ہم ان شخصیات کو الگ الگ پورا عنوان رکھیں کہ آیا ان کی تاریخی حیثیت کیا اور مقام کیا۔ بس اتنا سمجھے کہ محمد نام ہے، بیٹے امیر المومنین کے ہیں، ماں کا نام خولہ بنت جعفر ہے، قبیلہ الحنفیہ، اور مہدی موعود کہلاتے ہیں اس اعتبار سے کہ تمام زمانے کے لوگ چوتھے امام سے رابطہ نہیں کر پاتے تھے، تو چوتھے امام سے رابطے کا ایک کہہ سکتے ہیں سب وے بنایا تھا، جس کا نام تھا محمد حنفیہ۔ مختار تک تمام تر رسائل اور خط و کتابت محمد حنفیہ کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اب یاد رکھیں کہ تاریخ تو ٹارگٹ کر رہی کسی طریقے سے مولا کائنات کی اولادوں میں کسی کو کمزور تلاش کیا گیا ہے، ان کا کمزور بھی محمد دکھائی دیتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ لوگ جمع ہو گئے، میں یہ جملہ ممبر سے نہ کہتا اگر وضاحت مطلوب نہ ہوتی۔ اب میرے امامے کو دیکھ کر، میری شکل کو دیکھ کر، میری ابا کو دیکھ کر، میری خطابت کو دیکھ کر اگر کوئی میرے استاد کو میرا شاگرد سمجھ بیٹھے، بہت غور کیجئے گا، یہ میں بیان جو کر رہا ہوں یہ واقعہ کراچی کا ہی بیان کر رہا ہوں۔ میرے استاد، ان کا چہرہ، ان کی ریش، ان کا امامہ، ان کی خطابت، وہ استاد، میں شاگرد۔ شاگرد اگر آگے بڑھ گیا تو کیا استاد نہ رہے؟ تو اب اگر کسی نے مجھ سے خوشامدی طور پر کہا کہ قبلہ ویسے تو آپ استاد لگتے ہیں، تو میں نے تو مٹھائی باٹی، صلوات پڑھے محمد والے۔ میں آپ کو لے آیا اس مقام پر کہ محمد حنفیہ کے ساتھ بیٹھنے والے کیسے عاشق تھے محمد حنفیہ کے، ایسے عاشقوں سے جان چھڑانا بھی محمد حنفیہ کے لیے مشکل کام تھا، بالکل جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری گلے پڑ جاتے تھے، ایسے محمد حنفیہ کے چاہنے والے نہیں، بس آپ امام ہیں، آپ امام ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ چچا ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے کے ہوتے ہوئے علی کا پوتا امام بنے گا۔ آپ سمجھاتے رہے دیکھیے میں امام نہیں ہوں، یہ انکساری ہے آپ کی،
ہم تو آپ بالکل ایسے سمجھئے جیسے علی سمجھاتے رہے نصیر علی کو خدا مانتا رہا. صلوات پڑھے محمد والے. علی سمجھاتے رہے. اور آخر میں تو مولا نے اسے تلوار سے قتل ہی کر دیا اور قتل کر کے پھر اس نے خدا سے زندہ کیا کہ شاید اب سمجھ میں آ گئی ہو. کہتا ہے اب سمجھ میں آ گئی. کیا مطلب؟ کہ پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا. جو مارتا بھی ہو جلاتا بھی ہو وہ خدا کے سوا کون ہوگا؟ امام عبد خدا نہ ماننے والا آپ کو خدا مان رہا. ایسے محمد حنفیہ اطاعت گزار امام سجاد مگر نہ ماننے والے آپ کو امام مان گئے. تو آپ نے اپنی امامت کے مشکوک شبہات کو ختم کرنے کے لیے سہارا لیا حجر اسود. آپ نے حجر اسود کب دیکھو عجیب تھے واقعی ان کے ساتھ چلنے والے عاشق پتھر کی بات ماننے کو تیار تھے محمد حنفیہ کی نہیں. پتھر کی بات مان لیں گے محمد حنفیہ کی نہیں مانیں گے. اور محمد حنفیہ مجبور چوتھے امام کے ساتھ حرم میں آئے. پوری جماعت آ رہی ساتھ میں بالکل طریقہ اختیار کے نارمل 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ بات کریں ہم بات کریں کہ پہلے آپ بڑھیں آپ بات کر لیں. امام نے آپ کو آگے بڑھا دیا. چچا ہے نا آگے بڑھے. حجر اسود کو چوما. سنتا سب کی ہے حجر اسود بولتا سب سے نہیں ہے. سنتا سب کی ہے ریکارڈ سب کر رہا ہے لیکن ریکارڈر بولتا نہیں ہے. عجیب بات. انہوں نے کہا کہ بتاؤ کون؟ خاموش. میں امام ہوں. نہیں جواب نہیں آیا. اب چوتھے امام آگے بڑھے. اللہ اکبر کیسی مشکل ہے. بالکل سمجھیے یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. 8ویں امام پر تو اس سے بڑی مشکل تھی کہ 8ویں امام کا چہرہ 9ویں امام کے چہرے سے چہرہ شناسوں سے میچ کروایا جا رہا تھا کہ یہ ان کی اولاد. صلوات پڑھے محمد والے ہے کہ نہیں ہے؟ امام آگے بڑھے اور امام نے آگے بڑھ کر حجر اسود پر ہاتھ دست امامت کو رکھا. حجر اسود ہے زمین پر دست خدا. حجر اسود پر ہاتھ رکھنے کا مطلب خدا سے ہاتھ ملانا ہے. مسلمان کو پتھر سمجھ میں آ گیا علی سمجھ میں نہیں آیا. پتھر پہ ہاتھ رکھو اللہ سے ہاتھ ملانا ہے. پتھر سمجھ میں آ گیا. بڑا ثواب ہے اس کا. جا کے دیکھیے ایسے گرے پڑتے ہیں اللہ سے ہاتھ ملانے کے لیے کہ نہ پردے کا خیال ہے بیویوں کو اور نہ کسی کی جان کا خیال ہے مردوں کو. خیر امام قریب آئے. آپ نے اپنے دست امامت کو رکھ کے فرمائے بتاؤ حجر اسود وقت کا امام کون ہے؟ قسم نہ خدا اگر کبھی پتھر نے نبوت کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو ولایت کا کلمہ نہیں پڑھتا. چونکہ دست رسالت پر اس سے پہلے پتھر پڑھ چکا ہے. کلمہ توحید بھی کلمہ رسالت بھی تو پتہ ہے کہ تیسرا کلمہ ہے. اس لیے مگر عجیب بات ہے جب سنگریزوں نے یعنی پتھروں کی چھوٹی شیپس نے پیغمبر کے دست رسالت پر جب کلمہ پڑھا تھا تو ہلے نہیں تھے. اور جب حجر اسود نے ولایت کا کلمہ پڑھا تو ہلنے لگا. اتنا لرزہ یہ بتانے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا آسان ہے, کلمہ رسالت پڑھنا آسان ہے, کلمہ ولایت پڑھنا آسان نہیں ہے.
پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے. صلوات پڑھے. اس نے کرنا پڑ گیا کہ آپ وقت کے امام. میں خیر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میرے عنوان سے ملی ہوئی بات تھی. میں اپنے عنوان سے دور نہیں گیا. 2 ہونٹ 1 زبان اور 2 آنکھیں. اب آئیے سورہ بلد میں آئیے. اور سورہ بلد کے ساتھ ساتھ چوتھے امام کا وہ سلسلہ گفتگو جو آپ نے آنکھوں کے بارے میں بیان کیا. ہم نے 2 دن تو کان کو دے دیے, 2 دن زبان کو دیے تھے, اور 1 دن ذکر مولا الگ سے کیا تھا. پانی برے ہو گئے. آج 6ٹھا دن ہے. آج سے ہم بات کر رہے ہیں آنکھوں کی, اور آنکھوں کی بات کریں گے زبان سے. آنکھوں سے بھی ہو جاتی اگر ہم اور آپ آنکھوں کے سمجھنے والوں میں شامل ہوتے. اب آئیے چلتے ہیں پہلے سورہ بلد کی طرف. سورہ بلد کی آیت نمبر 7, 8 اور 9. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. سورہ بلد میں خدا کا اعلان کیا ہے کہ کیا ہم نے اس انسان کو نہیں عطا کر دی 2 آنکھیں, اور ہم نے اس انسان کو 1 زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کر دیے, اور ہم نے اس انسان کو خیر اور شر کی ہدایت نہیں کر دی. ایک خیر اور شر کی ہدایت کو اللہ نے رکھا آخر میں. آیت نمبر 7, 8, 9 میں رکھا. آیت نمبر 7 آنکھوں کے بارے میں ہے. آیت نمبر 8 زبان اور ہونٹوں کے بارے میں. اب اس میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پروردگار نے آنکھوں پر پلکوں کو رکھا, زبان کے آگے ہونٹوں کو رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ اگر کبھی کسی ایسے مقام پر نگاہ اٹھ جائے جہاں نگاہ اٹھانا آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو بلکہ نقصان دہ ہو, تو اب آپ کو اپنے ہاتھوں کو لا کر زحمت نہیں کرنا پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ ہاتھوں میں نوٹ پکڑے ہوئے ہوں, ہو سکتا ہے چائے کا کپ پکڑے ہوئے ہوں, گیلری میں کھڑے ہیں. اب آنکھوں کو کیسے بچائیں حرام سے؟ اللہ کے ابھی فرماتے اسی لیے خدا نے تمہیں چھوٹے چھوٹے شٹر دے دیے ہیں. اللہ اکبر. اتنی جلدی یہ بند ہو جاتے ہیں کہ تم اگر چاہو کہ منظر دوبارہ نہ دیکھو تو تمہارے اختیار. واقعاً ایک ایک عضو بدن نعمت پروردگار ہے. یہ ان سے پوچھئے کہ جن کی پلکیں کام نہیں کرتی خشک ہو جاتی ہیں. ان سے پوچھئے جن کی پلکوں کے بال ختم ہو جاتے کہ پروردگار نے کیا نظام بنایا. آپ فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو 1 زبان دی, 2 ہونٹ دیے. 2 ہونٹ کیوں دیے؟ 1 زبان کو روکنے کے لیے کہ تاکہ انسان اگر کوئی جملہ کہنا چاہے اور جملہ مناسب نہ ہو, روکنا چاہے تو ہاتھ رکھ کے مت روکے, ہونٹ بند کر لے. ہونٹ بند کر لے گا تو ساؤنڈ باہر منتقل اگر ہو بھی گیا تو حروف سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سرکار کا فرمان ہے, اللہ کے حبیب کا اعلان ہے کہ اس لیے خدا نے انسان کو پلکیں عطا کی اور ہونٹ عطا کیے. اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں امام کی خدمت میں کہ امام نے آنکھوں کے بارے میں کیا جملے ارشاد فرمائے. اما حق بصرک, یا بعض نسخوں میں لکھا ہے اما حق البصر فغضہ
اما لا یحل الیک، امام فرماتے ہیں تمہاری بصارت کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو روک لو ایسے مناظر کے دیکھنے سے کہ جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ اب یہ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا کوئی ذہن میں سوال اٹھ رہا ہو تو قبلہ اگر میں کہتا تو آپ چھوڑ دیتے، یہ امام سجاد فرما رہے ہیں۔ وہی جس نے کربلا پہنچائی ہے، وہی جس نے مصلی پہنچایا ہے، اسی امام نے مجھے اور آپ کو آنکھوں کا عنوان بتایا ہے۔ اور پروردگار کی عظیم نعمت پر امام فرماتے ہیں کہ ان آنکھوں کو ترک و ابتذال ہی چھوڑ دو، ابتدائی طور پر کہیں دیکھنا کہ جس دیکھنے میں تمہارے لیے کوئی عبرت موجود نہ ہو۔ عبرت کا مسئلہ آہستہ آہستہ آئے گا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے آج مکمل نہ ہو پائے بات، باقی باتیں کل ہوں۔ عبرت، اعتبار، اب میں الفاظ آسان کرتا ہوں، یہ دونوں کان ہیں باب القلب اور دونوں آنکھیں باب الاعتبار ہیں کہ خدا نے انسان کو بہترین نعمت عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے اس کو آسان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ آپ کو کتاب کا نام ہے توحید مفضل بن عمر، کتاب توحید ہے اور راوی کا نام مفضل بن عمر ہے، چھٹے امام کے شاگرد ہیں، اور پوری کتاب صرف توحید کے بارے میں، یعنی چھٹے امام نے بھی عضو بدن کے مسائل کو بیان کیا اپنے دادا کی طرح سے کہ خدا نے کس شے کو کس لیے پیدا کیا ہے اس میں، اور اس کے علاوہ یونانی طبیب کا مکالمہ مولا سے۔ طبیب یونانی اپنی بات کر رہا، میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، امام فرماتے ہیں آنکھوں کا تو بتا دے کہ خدا نے آنکھیں بادامی شکل میں کیوں بنائی ہیں، گول کیوں نہیں بنائی، یہ تو بتا دے یہ آنکھیں دو الگ الگ کیوں رکھیں، بیچ میں گیپ کیوں دے دیا، یہ تو بتا دے کہ خدا نے پیشانی پر انسان کی اسکن کو شکنوں والا کیوں رکھا ہے، یہاں اگر شکنے آ جائیں تو بڑھاپا آ جاتا ہے، اور یہاں شکنے نہ ہو تو قیامت آ جاتی ہے۔ امام فرما رہا بتا سکتے ہو یہ طب کے اعتبار سے، طب والا کیا بتائے گا، اس کی اپنی طبیعت صاف ہو گئی، مولا مجھے کچھ نہیں پتا تھا، ابھی تو بڑی باتیں کر رہا تھا، میں نے فلاں کتاب پڑھی علم طب کی، فلاں عالم کو پڑھا، جب امام نے وجہ خلقت اعضائے بدن پوچھ لیے تو کون بتا سکتا ہے سوائے خدا کے یا خدا والوں کے۔ پھر امام نے سب کا جواب دینا شروع کیا، میں صرف آنکھوں کی بات کر رہا ہوں۔ امام فرماتے خدا نے آنکھیں رکھی بیضوی شکل میں کہہ لیں یا کہہ لیں بادام کی شکل میں، اس لیے رکھی ہیں کہ تاکہ آنکھوں میں قطرات کا ڈالنا، آنکھوں میں سرمے کا لگانا ممکن ہو جائے۔ اگر آنکھیں گول ہوتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری دوا باہر نکل جاتی، ڈاکٹر صاحب کہاں سے آتی دوبارہ دوائی، یہ رکتی کیوں ہے، اس کا شیپ ایسا بنایا اللہ نے۔ ارے جو شیپ کو بھی دیکھ کے بناتا ہو وہ کیسے ہادی کو دیکھے بغیر بنا دے گا، اس نے آنکھوں کی شیپ بنائی۔ پھر امام علیہ السلام کے الفاظ کہ بیچ میں فاصلہ کیوں رکھا، تاکہ نور کو برابر تقسیم کیا جائے، نور کو برابر تقسیم کیا جائے،
اور پروردگار نے آنکھوں کی سیکیورٹی کے لیے بھووں کو بنایا اور بھووں کے اوپر آنے والی پیشانی پر پسینے کو روکنے کے لیے ایسی لائنیں بنائیں جو شکنوں کے نام سے ادھر نکل جاتا ہے ادھر نکل جاتا ہے، آنکھ بچ جاتی ہے۔ ارے جو آنکھ بچا لیتا ہے وہ دین نہیں بچائے گا۔ تم صلوات پڑھیں محمد والے۔ آنکھ کے مسائل میں کچھ ابتدائی باتیں آج کی حد تک ہو رہی ہیں۔ پروردگار کی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے قسم بخدا کہ اگر یہ آنکھ انسان کی ساتھ چھوڑ دے بڑے موٹے موٹے چشمے لگ جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ اب آنکھ کوئی کسی کو عطیہ کر دے، اگر خدا کی بنائی ہوئی آنکھ اور ہے، انسان کی لگائی ہوئی آنکھ اور ہے، بس سارا مسئلہ آنکھ کا ہے۔ اگر ایک ہو تو دجالیت ہے، دو ہو تو انسانیت ہے۔ آنکھ تو آنکھ ہے۔ ایک صاحب پہنچ گئے، جب اللہ کے رسول نے دجال کی صفات بیان کی تو ایک صاحب جو ویسے تو بہت نڈر نہیں تھے لیکن کہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا فلاں علاقے میں، اس کی پیشانی پر ایک ہی آنکھ ہے، اگر دجال ہے تو میں اس کو ابھی مار کے آتا تھا۔ اللہ رسول مسکرائے، کتنے بہادر تھے، اللہ اکبر۔ میدان جنگ میں تو خیریت سے آتے تھے اور یہاں دجال کو مارنے خیریت سے جا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، اور اگر دجال نہیں ہے تو بیچارے کسی ایک آنکھ والے بچے کو مارنا شرم جائز نہیں ہے۔ تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ ایک آنکھ نہیں دی ہے۔ اور جب بات یہاں تک آ رہی یاد رکھیے گا، اب بہرحال اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ نیلی آنکھ، اتفاق سے کوئی تذکرہ آج دن میں بھی تھا مجلس میں، نیلی آنکھ کیا ہے بس یاد رکھیے، نیلی آنکھ کا تعلق آل محمد کی روایات سے نہیں ہے کہ نظر بد کا علاج تلاش کر رہے ہو۔ چاہے یہ نیلی آنکھ آپ کو کربلا کے بازار سے ہی کیوں نہ ملے، بازاروں سے شریعت نہیں ملتی، شہرت ملتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ خرید کے لے آئے تو کیا مطلب ہے، حجت ہو گیا؟ کربلا کے بازار سے اگر کوئی مال بکے حجت ہے ہو؟ نہیں۔ کربلا کے بازار سے تو ملتا ہے کفن بھی، کفن حجت نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے گا کربلا کا کفن حجت نہیں ہے، کربلا کی خاک حجت ہے۔ ورنہ جہاں تک میری معلومات ہے کربلا میں کپڑا بنانے کی فیکٹری کوئی نہیں ہے، جب کربلا میں کفن بنتا ہی نہیں ہے تو آپ کفن کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ سارا کپڑا باہر سے کربلا جاتا ہے اندر، اور کربلا میں خاک کربلا سے اس پر کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ کہ بس یہی لکھا جاتا ہے 14 کے نام ہوتے ہیں، درمیان میں مال ابو طالب لکھا تو برد یمانی ہو گیا، زارت عاشورہ لکھا تو کفن کربلا ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک آنکھ کا مسئلہ، آنکھ کے رنگ کا مسئلہ اور آنکھ کے اثرات کا مسئلہ وہ پورا طویل موضوع ہے۔ آج کی بات کو روکتا ہوں، باقی بات انشاءاللہ کل، کہ فرش اعلیٰ پر یہ آنکھ بڑی قیمتی ہے۔ آپ غم حسین میں کتنے غمگین ہیں یہ آپ کے کان نہیں بتاتے ہیں، یہ آپ کے باقی اعضاء و جوارح دیر سے بتاتے ہیں۔ میرا ہاتھ سینے پہ جائے گا مگر بعد میں، پہلے میری آنکھیں بتائیں گی کہ میں غم حسین میں کتنا غمگین
اتنا مشکل امتحان تھا کہ جہاں تک ہم نے مقتل کو پڑھا ہے، کربلا میں کسی اور شہید کی آنکھ میں تیر پیوست نہیں ہوا۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، وہ شہزادے علی اکبر کے گھوڑے کے بارے میں پڑھی ہے۔ آپ کے گھوڑے کا نام لاحقہ یا ملحقہ تھا، اور آپ کے اس گھوڑے کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا تھا، اور شہزادے علی اکبر چونکہ زخمی حالت میں آپ نے اپنی دونوں ہاتھ گھوڑے کے گلے پر ڈال دیے تھے، تو آپ کے سر کے زخم کا خون بہتا ہوا گھوڑے کی دوسری آنکھ میں آ گیا تھا، اور اسی بنیاد پہ علماء لکھتے ہیں کہ گھوڑے کو خیمہ دکھائی نہیں دیا، وہ بجائے اہل بیت کے خیموں کی طرف جانے کے لشکر یزید میں چلا گیا۔ اگر آنکھ بند ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رونے والوں، یہ حضرت علی اکبر کی مظلومیت تھی، اور مولا عباس 4000 تیر انداز تھے۔ 4000 تیر انداز میں کہوں اگر 1000 کا نشانہ خطا کر رہا ہو تو 3000 کا نشانہ تو لگ رہا ہوگا۔ 4000 میں سے 2000 کا بھی نشانہ خطا کر رہا تو کم از کم 2000 تو ایسے تھے۔ اب کوئی پوچھے کہ مولا عباس کے بدن پہ کتنے تیر لگے تھے، میں کیا بتاؤں گا، اس لیے کہ نشانہ ایک تھا، مارنے والے ہزاروں تھے، تو کسی کا تیر تو چلا تھا جو مشق سکینہ پہ لگا، کسی کا تیر تو چلا تھا جو میرے مولا کی آنکھ میں لگا، اور مولا کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا۔ رونے والوں، میں ہمیشہ یہ روایت پڑھا کرتا ہوں، تو اس روایت کے ساتھ ساتھ جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں مجلس ہو رہی تھی، اور مجلس میں خطیب تھے خراسان کے رہنے والے، انہوں نے پڑھ دیا تھا کہ مولا عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، تو اتنا گریا ہوا کہ لوگ روتے روتے بے حال ہو گئے، اس لیے کہ آپ اگر یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں تو مولا عباس کے حرم میں اگر پڑھا جائے تو آپ کتنا روئیے گا، بار بار مولا کے روزے کو دیکھیے گا، مولا حالت کیا ہوئی ہوگی جب آپ کی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں، ایسے میں وہاں جو امام جماعت تھے آغا ابراہیم قزوینی، وہ خطیب کے پاس آئے کہ اتنے مشکل مسائل نہ پڑھا کرو، تم پڑھ کے چلے جاتے ہو، لوگ ہم سے سند تلاش کرتے پوچھتے ہیں۔ خطیب خاموش ہو گیا، مشہور روایت تھی حالانکہ، لیکن جب ابراہیم قزوینی ظہرین کی نماز کے بعد کھانے کے بعد بستر پہ آئے تو حالت خواب میں آقا عباس کی زیارت ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں اے ابراہیم، میرے مصائب کا ایسے تو انکار نہ کرو جیسے تم خود میدان کربلا میں موجود تھے۔ اچھا اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو مجھ پر کیا گزری، آؤ میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں مجھ پر کیا گزری۔ فرماتے ہیں ابراہیم، میری آنکھ میں تیر جب پیوست ہوا جب میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہو وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے؟ وہ جب تک ہاتھ سلامت تھے تب تک آنکھ میں تیر لگنے نہ دیا آپ نے، جب ہاتھ سلامت نہ رہے تو آنکھ میں تیر لگ گیا۔ پھر فرماتے ہیں ابراہیم، میں نے آنکھ سے تیر نکالنے کی پوری کوشش کی۔ یہ مولا کیوں بتا رہے ہیں کہ یقین آ جائے ابراہیم کو کہ آنکھ میں تیر لگا تھا، ورنہ نکالنے کی کوشش بیان کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابراہیم، میں نے نکالنے کی پہلی کوشش یہ کی کہ سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ تیر نکل کے گر جائے۔ رونے والوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ آپ کے یہاں لگا ہوا تو سر کو جھٹک کے ہٹاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابراہیم، مگر تیر اتنا اندر تک چلا گیا تھا
اتنا گہرا پیوست ہوا کہ نہ نکل سکا۔ ابراہیم میں نے دوسری کوشش اور کی، ماتم گزارو ذرا سوچنا کہ مولا عباس کے دستے مبارک کہاں سے قطع ہوئے تھے، کیا کلائیوں کے پاس سے کٹے تھے، یہ کونی کے پاس سے کٹے تھے، کون بتائے گا؟ مولا فرماتے ہیں ابراہیم میں نے دوسری کوشش کی، میں چاہتا تھا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو جمع کر کے اس میں تیر نکال سکوں، آنکھ میں لگا ہوا، لیکن اے ابراہیم میرے بازو ایسے مقام سے کٹے کہ پھر دوبارہ جمع نہیں ہو سکے۔ اجرکم اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ابراہیم میں نے تیسری اور کوشش کی ہے، میں چاہتا تھا کسی طریقے سے تیر باہر نکل جائے، میں نے اپنے دونوں گھٹنے اونچے کیے، میں چاہتا تھا کہ سر کو جھکاؤں اور بیچ میں گھٹنوں کے تیر کو روک لوں اور سر کو جھٹکے سے اٹھا لوں کہ آنکھ سے تیر تو نکل جائے، لیکن اے ابراہیم میں نے سر کو جھکایا تھا تیر نکالنے کے لیے، کسی ظالم نے پیچھے سے میرے سر پہ ایسا گزر مارا کہ ابراہیم میں گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا۔ واہ محمدہ، واہ مصیبتہ۔ رونے والوں بس آخری جملہ، جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے ہاتھ کام نہ کرتے ہوں، اگر اوپر سے نیچے گرے تو کیا ہوگا؟ انسان کی فطرت ہے جب اوپر سے نیچے گر رہا ہو تو اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ چہرہ زمین سے زخمی نہ ہو جائے۔ واہ مصیبتہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جب میرا مولا زین سے زمین پہ گرا ہوگا تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا چہرے کے بل گرے ہوں گے یا پشت سر کے بل گرے ہوں گے۔ اگر چہرے کے بل گرے تو آنکھ میں تیر تھا۔ آئے زمین کربلا، عباس کا مرثیہ بڑھے۔ واہ حسینہ، واہ عباس۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مولا عباس علیہ السلام کی آنکھوں کا واسطہ پروردگار، ہمارے اس فرش عزا پر اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، جہاں عزادار ہیں، ان کی اگر آنکھوں میں تکلیف ہو تو مولا عباس کی چشم مقدس کا واسطہ پروردگار ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جیسے مولا عباس نے اپنے آقا کی زیارت کی تمنا پوری کی، خدایا ہمارے بھی موت سے پہلے ہمیں روضہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کروا دے۔ پروردگار اس سال کے 40 میں ہم ماتم گزاروں کا نام امام کے زائرین میں شامل فرما لے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین